السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ مجلس شورا کے انتخابات کے لیے ووٹروں کی فہرستوں کی تیاری کا کام جاری ہے اور وزیر اعظم نے اس میں عوام کی بھرپور دلچسپی پر اپنی خوشی و مسرت کا اظہار کیا ہے۔ فیصلہ سازی میں عوامی شرکت کی توسیع کا آئینی استحقاق قطر کے نیشنل ویژن کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اور ابراہیم رئیسی کو صدر بنائے جانے کے بعد ایران ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور واشنگٹن نے اشارہ دیا ہے کہ آئل ٹینکر پر حملے کے پس منظر میں تہران کو اجتماعی جواب دیا جائے گا۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس شورا کے انتخابات کے پہلے مرحلے کا آغاز تعمیر و بنا کے راستے پر اٹھنے والا پہلا اہم قدم ہے۔ اس مرحلے میں ووٹروں کے ناموں کی فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی قیادت یہ چاہتی ہے کہ اگلی مجلس شورا عوامی ارادوں کی حقیقی نمائندہ مجلس ہو۔ اس لیے یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمل میں شریک ہوں اور وطن اور شہریوں کے مفادات کے مطابق صحیح انتخاب کریں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ووٹروں کے ناموں کی رجسٹریشن کے عمل کا جائزہ لیا ہے، جس کے لیے انہوں نے مختلف انتخابی سینٹرز اور انتخابات پر نظر رکھنے والے روم کا دورہ کیا ہے۔ وزارت داخلہ کے ان مراکز کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے رائے دہندگان کے ناموں کی ای رجسٹریشن کے لیے عوام کی بھرپور دلچسپی پر اپنی خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ مجلس شورا کے انتخابات کے لیے ووٹروں کے ناموں کی رجسٹریشن پرسوں جمعرات کے روز تک جاری رہے گی۔ انتخابات میں عوام کی شرکت ان کی قومی ذمہ داری ہے اور عوام کو چاہیے کہ وہ اس تاریخی استحقاق کے شایان شان بڑھ چڑھ کر اس عمل میں حصہ لیں۔ مجلس شورا کے ایک سابق رکن سفیر محمد بن علی الحنزاب نے کہا ہے کہ اگلی مجلس شورا کے ذریعے فیصلہ سازی میں عوامی شرکت میں توسیع ایک آئینی استحقاق ہے اور یہ شورا قطر کے نیشنل ویژن یعنی اس کے قومی تصور کے ساتھ ہم آہنگ ہے، جبکہ اس ویژن میں انسانی ترقی پر زور دیا گیا ہے۔ اس اثناء میں قطر میڈیا کارپوریشن نے مجلس شورا کے انتخابات کے لیے میڈیا کمیٹی کے ایک ویب سائٹ قائم کر دی ہے، جس کے ذریعے شورا کے امیدواران اپنی اپنی انتخابی مہم چلا سکیں گے اور سب کو برابری کی بنیاد پر اپنی اپنی بات پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال کے فالو اپ میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں میں مزید 134 افراد کے اضافے کے بعد صحت یاب افراد کی کل تعداد اب 2,24,129 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ یہاں کی سوسائٹی میں اس وائرس کے مزید 108 کیسز اور مسافروں میں مزید 62 کیسز کا اضافہ ہوا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ویکسینیشن کے نیشنل پروگرام کی، تو اس پروگرام کے تحت اب تک لوگوں کو اینٹی کووڈ-19 ویکسین کی 3,859,284 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ وزارت صحت عامہ میں ویکسینیشنز کے شعبے کی سربراہ ڈاکٹر سہا البیات نے بتایا ہے کہ قطر کی آبادی کی 60% سے زیادہ تعداد کو اب تک یہ ویکسین دی جا چکی ہے۔ قطر نے عمان کے ساحلوں کے قریب ایک آئل ٹینکر پر کیے جانے والے حملے کی مذمت کی ہے اور اپنی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ بین الاقوامی قانون کو حکم بنایا جائے گا تاکہ مستقبل میں اس قسم کی کوئی جارحیت نہ ہونے پائے اور یوں علاقے کے امن و استحکام کی حفاظت ہو سکے۔
قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر ایسی تمام کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے جو بین الاقوامی سمندری ٹرانسپورٹ کو معطل کرنے والی ہوں اور جن سے بحری جہازوں اور ٹینکرز کی آمد و رفت میں خلل پڑتا ہو۔ بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ تمام ملکوں کے لیے پوری دنیا میں جہاز رانی کو منظم کرنے والے بین الاقوامی سمجھوتوں اور روایات کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ قطر نے اسلامی جمہوریہ افغانستان کی وزارت خارجہ کے زیر انتظام افغانستان کے امن کے عمل پر اتفاق رائے کو فروغ دینے کے لیے بلائے گئے ایک اجلاس میں شرکت کی ہے۔ افغانستان میں قطری سفارت خانے کے ناظم الامور جناب فہد علی السلیتی نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ہونے والے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی ہے۔ اجلاس میں افغانستان میں امن کے عمل سے متعلق اتفاق رائے کے فروغ اور انسانی امداد کی فراہمی کے موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔ مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم سے ملک میں ترکی کے ملٹری اتاشی کرنل بوریک چیٹن نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ بچاؤ اور انسانی قطری کوششوں کے ضمن میں انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے تابع تلاش اور بچاؤ کے قطر انٹرنیشنل گروپ نے ترک ریاست انطالیہ میں مختلف مقامات پر آگ لگنے کے واقعات کے بعد آفت زدہ علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کے آپریشن شروع کر دیے ہیں۔ تلاش اور بچاؤ کے اس قطر انٹرنیشنل گروپ کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل عبداللہ عید المہندی کر رہے ہیں۔ ایران کے مرشد اعلی علی خامنائی نے آج تہران میں منعقد کی گئی ایک تقریب میں نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی کو باضابطہ سرکاری طور پر صدر جمہوریہ کا عہدہ سنبھالنے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا اقدام یہ ہوگا کہ نئے صدر آئندہ جمعرات کے روز پارلیمنٹ کے سامنے اپنے عہدے کا باضابطہ حلف اٹھائیں گے۔ آج کی تقریب میں نو منتخب صدر نے ایران کے موجودہ مسائل کی بات کی ہے۔ ابراہیم رئیسی نے آج منگل کے روز کیے گئے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ان کی حکومت ان ظالمانہ پابندیوں کو ختم کرانے کے اقدامات کرے گی جو امریکہ نے ان کے ملک پر عائد کر رکھی ہیں۔ ایران کے نو منتخب صدر نے عہد کیا ہے کہ وہ ملک کے معاشی حالات بہتر کرنے کی کوشش کریں گے جو سن 2018 میں اس وقت خراب ہو گئے تھے جب واشنگٹن ایٹمی سمجھوتے سے نکل گیا تھا اور اس نے دوبارہ ایران پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ واضح رہے کہ خود ابراہیم رئیسی بھی امریکی پابندیاں ان پر بھی عائد کر دی گئی ہیں اور ان پر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی تھی جب وہ ایران میں جج کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ادھر عمانی ساحلوں کے قریب اسرائیلی ٹینکر پر حملے سے متعلق ایک خبر یہ ہے کہ یورپی یونین اور نیٹو نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کھلے انفرادی آپشن کو برقرار رکھے گا، لیکن واشنگٹن نے کہا ہے کہ وہ اپنے پارٹنرز اور اتحادیوں کو ساتھ لے کر ان کی کوآرڈینیشن کے ذریعے برطانیہ، اسرائیل اور رومانیہ کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر جواب دے گا۔ تیونس کے دانشوروں اور سرگرم کارکنوں نے ایک کھلی اپیل میں ان تمام فیصلوں کو مسترد کر دیا ہے جو وہاں کے صدر قیس سعید نے پارلیمنٹ کو سیل کر دینے اور کابینہ کو ختم کرنے کے اعلان کے بعد کیے ہیں۔ ان کی طرف سے گزشتہ ہفتے کیے جانے والے ان اعلانات کو دستور کے خلاف ایک انقلاب قرار دیا گیا ہے۔ اب اس وقت لوگ نئے وزیر اعظم کی نامزدگی کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ صدر نے 2 وزیروں کو معزول کر دیا ہے اور ایک مرتبہ پھر یہ وعید سنائی ہے کہ وہ کرپشن کرنے والوں کا محاسبہ کریں گے۔ لبنان کے نامزد وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ وہ بیروت کی بندرگاہ میں ہونے والے دھماکے کی تاریخ سے پہلے کابینہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ واضح رہے کہ یہ دھماکہ 4 اگست کو ہوا تھا۔
انہوں نے بتایا ہے کہ وہ آئندہ جمعرات کے روز ایک مرتبہ پھر صدر مشیل اون کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ان کے ساتھ صلاح و مشورہ کریں گے۔ ادھر فرانس ایک بین الاقوامی کانفرنس کے انتظامات کی تیاریاں کر رہا ہے، جس میں اقوام متحدہ بھی شریک ہوگی تاکہ لبنانی عوام کی مدد کے لیے کئی ملین ڈالر جمع کیے جا سکیں، جبکہ لبنان اس وقت ہر لحاظ سے بدترین سیاسی اور اقتصادی تباہ حالی کا شکار ہے۔ اور افغان فوج نے آج ہلمند ریاست کے دارالحکومت لشکرگاہ کے تمام سول باشندوں سے اپیل کر دی ہے کہ وہ شہر خالی کر کے وہاں سے چلے جائیں تاکہ طالبان کے جنگجوؤں پر حملے کی راہ ہموار ہو سکے۔ واضح رہے کہ افغان فوج اور طالبان کے درمیان گزشتہ کئی روز سے وہاں اس شہر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کمیشن نے افغانستان کے لیے مدد کی اپیل کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران اس شہر میں کم از کم 40 سول باشندے جاں بحق اور 100 سے زیادہ دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کمیشن نے فوری طور پر لڑائی بند کر دینے کی اپیل کی ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔